یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اس محفل اور رائٹرز کیفیٹیریا کے مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے دعوت دوں گا اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد حارث بن منصور کو کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات اور ساتھ ہی رائٹرز کیفیٹیریا کے اغراض و مقاصد بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام، پروفیسر طارق چھتاری صاحب، پروفیسر قاضی جمال صاحب، پروفیسر خورشید صاحب، ڈاکٹر محمد شاہد صاحب، پروفیسر ارمان صاحب، جناب عالم خورشید صاحب، رونق بزم، اور میں کس کا نام پکاروں میں کس کا نام نہ لوں، میں کس کا نام پکاروں میں کس کا نام نہ لوں، یہاں تو جو بھی ہے وہ آپ میں قیامت ہے۔ یاسر صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ اس محفل کے مقصد کو اور رائٹرز کیفیٹیریا کے مقاصد کو بیان کرنا ہے، تو اس ادبی محفل کے انعقاد کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جناب عالم خورشید صاحب کے دو مجموعے کلام، جن میں سے ایک کے ترتیب اور تہذیب کے فرائض استاد گرامی جناب زبیر شاداب صاحب نے انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ نوجوان شعراء جن کا تعلق اسی ادارے سے ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے، وہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ تو ایک طرح سے ایک ادبی مجلس ہے، ایک ادبی نشست ہے، جس میں ادب سے، زبان سے، شعر سے، پوئٹری سے، ثقافت سے ہم لوگ محظوظ ہونے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور رائٹرز کیفیٹیریا کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو تقریباً 1 سال پہلے ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیا تھا۔ اردو اور انگریزی دونوں ورژن میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تحریر سے، لکھنے لکھانے سے، زبان سے، ادب سے، سماجیات سے، معاشرت سے جتنے بھی لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں یا لکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے یہاں کے طلباء ہوں، ہمارے یہاں کے اسکالرز ہوں اور ہمارے اساتذہ، ہم ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں۔ علی گڑھ کے حوالے سے ایک چیز جو میں نے اپنے ذاتی تجربے سے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پچھلے کچھ وقت سے اساتذہ کے درمیان اور طلباء کے درمیان ایک گیپ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ علی گڑھ کے حوالے سے ہم نے بڑی اپنی تہذیبی روایت کو سنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے اساتذہ بالخصوص طلباء کی جو تربیت کیا کرتے تھے یا ان کو اپنی نگرانی میں رکھا کرتے تھے، وہ چیز کہیں نہ کہیں اس کا فقدان آج نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس پلیٹ فارم کو شروع کیا تھا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے اساتذہ تھے ہمارے پاس جنہوں نے ہمیں پوری طرح سے بیک کیا، پوری طرح سے سپورٹ کیا اور پوری طرح ہماری رہنمائی کی۔ الحمدللہ ہم نے 1 سال مکمل کیا، 1.5 سال مکمل کیا، ہم نے اینول ایونٹ کروائے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کچھ انعامی مقابلے ہوئے، جس کا تقسیم انعامات ہم لوگ جلدی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اس طرح کی آف لائن نشستیں بھی منعقد کریں جس میں ہمارے اساتذہ طلباء ایک ساتھ جمع ہوں، جہاں پر ہم کلام سنیں، جہاں پر ہم باتیں سنیں اپنے اساتذہ کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نوجوان طلباء ہیں، سر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے اساتذہ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، ہمارے اس ادارے میں بہت سے باصلاحیت نوجوان شعراء، ادبا موجود ہیں۔ ادبا میں اس حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی تربیت کی جائے، اگر انہیں سپورٹ کیا جائے، اگر اساتذہ کی نگرانی انہیں حاصل ہو جائے تو وہ یقیناً وہ اپنا نام بھی کر سکتے ہیں، ادارے کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو تہذیبی روایت ہے اس کو بھی کیری فارورڈ کر سکتے ہیں، جو لیگیسی سر سید نے چھوڑی ہے اس کو بھی آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ سر سید کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا کہ سر سید کی سب سے بڑی خوش نصیبی ان کے تمام محنتوں، کوششوں، جد و جہد سب کو اگر دیکھا جائے تو جس چیز کو میں ممتاز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر سید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانشین دیے تھے، قابل جانشین دیے تھے، جنہوں نے سر سید کی لیگیسی کو کیری فارورڈ کیا، آگے لے کر گئے، اور آج یہ ادارہ یا علی گڑھ تحریک یا سر سید کی جو روایات تھی وہ جس طرح سے ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سر سید نے اس زمانے سے ہی تربیت کا خصوصی انتظام کیا تھا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے استقبالیہ کلمات میں
اپنے اساتذہ سے میں گزارش کر لوں کہ سر اگر آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ ہو جائے ہمارے یہاں کے طلباء پر، اگر آپ ذرا سی رہنمائی کر دیں، اگر آپ کچھ کہیں نہ کہیں سپورٹ کر دیں تو بہت سا ٹیلنٹ، بہت سی قابلیت یہاں سے نکل سکتی ہے۔ میں تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور چونکہ استقبالیہ کلمات ہیں تو میں اپنے تمام اساتذہ اور تمام یہاں پر جو نوجوان اسکالرس یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بزم کو، اس محفل کو بھی کامیاب کرے، اور پھر آنے والے وقت میں ہم اور اس طرح کی ادبی محفلیں، نشستیں منعقد کر پائیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت شکریہ حارث بھائی استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ دونوں کتابیں جو منظر عام پر ابھی آئی ہیں، ایک ترتیب و تہذیب ہے استاد محترم ڈاکٹر زبیر شاداب صاحب کی بعنوان خوابزار، جو جناب عالم خورشید صاحب کے 5 شعری مجموعوں کے انتخاب پر مشتمل ہے، جو 1988 سے 2014 کے درمیان شائع ہوئے ہیں۔ اور دوسری کتاب جناب عالم خورشید صاحب کا شعری مجموعہ کوئی مسافت باقی ہے کے عنوان سے منظر عام پر آئی ہے۔ ان دونوں کتابوں کا آج اجرا ہونا ہے۔ اس سے قبل کہ میں کسی اسپیکر کو اس پر روشنی ڈالنے کے لیے مدعو کروں، ہمارے درمیان کچھ ایسے طلباء اور اسکالرس موجود ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس اور شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہترین شاعر ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب دانش خان صاحب سے، جو اسٹوڈنٹ ہیں MBBS میڈیکل کالج کے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ایک غزل یہاں پر پیش فرمائیں۔ دانش خان صاحب۔ حاضرین بزم السلام علیکم اجازت چاہتا ہوں۔ بلا تاخیر و تمہید غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ آزماتے ہیں چلو اپنا جگر طوفاں میں، آزماتے ہیں چلو اپنا جگر طوفاں میں، یعنی ساحل پہ پہنچنا ہے مگر طوفاں میں۔ آزماتے ہیں چلو اپنا جگر طوفاں میں، یعنی ساحل پہ پہنچنا ہے مگر طوفاں میں۔ یہ یقین ہے کہ وہ بنیاد ہلا سکتا نہیں، یہ یقین ہے کہ وہ بنیاد ہلا سکتا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہے کتنا اثر طوفاں میں، دیکھنا یہ ہے کہ ہے کتنا اثر طوفاں میں۔ پرانا اپنی بلندی پہ جو اتراتی تھی، پرانا اپنی بلندی پہ جو اتراتی تھی، اس عمارت کو بہت پہنچی ضرر طوفاں میں، اس عمارت کو بہت پہنچا ضرر طوفاں میں۔ اور یہ شعر کہ آپ ہم کو یوں ہی کمزور نہیں لکھ سکتے، آپ ہم کو یوں ہی کمزور نہیں لکھ سکتے۔ ہم نے طوفان سے ملائی ہے نظر طوفان میں، ہم نے طوفان سے ملائی ہے نظر طوفان میں۔ یہ شعر کہ بخشی اللہ نے کشتی پیمبر کو اما، بخشی اللہ نے کشتی پیمبر کو اما، اہل ایمان کو نہیں کوئی خطر طوفان میں، اہل ایمان کو نہیں کوئی خطر طوفان میں۔ آزما ظرف نرخ غیر سے امید مدد، آزما ظرف نرخ غیر سے امید مدد، بن کے نہ بیٹھ یوں ہی دست نگر طوفان میں، بن کے نہ بیٹھ یوں ہی دست نگر طوفان میں۔ مقطع ملاحظہ کریں کہ جن کی فطرت میں لچک ہوتی نہیں ہے دانش، جن کی فطرت میں لچک ہوتی نہیں ہے دانش، ٹوٹ جاتی ہیں وہی شاخ شجر طوفان میں، ٹوٹ جاتے ہیں وہی شاخ شجر طوفان میں۔ ایک دوسری غزل کے چند اشعار۔ ثابت یہ ہوا مرد مجاہد کی ادا سے، ثابت یہ ہوا مرد مجاہد کی ادا سے، ہوتی ہے کہیں جنگ فتح تیغ و سپاہ سے، ہوتی ہے کہیں جنگ فتح تیغ و سپاہ سے۔ اس نے مطلب کہ آرام ہوا اس کو دوا سے نہ دعا سے، آرام ہوا اس کو دوا سے نہ دعا سے، وہ قلب جو زخمی ہے کسی تیغ زفا سے، وہ قلب جو زخمی ہے کسی تیغ زفا سے۔ خود آز محافظ ہیں چراغوں کی ہوائیں، خود آز محافظ ہیں چراغوں کی ہوائیں، پہلے تو نہ بنتی تھی چراغوں کی ہوا سے، پہلے تو نہ بنتی تھی چراغوں کی ہوا سے۔ طوفان کے ٹلنے کی دعا مانگ رہا ہے، طوفان کے ٹلنے کی دعا مانگ رہا ہے، طوفان سے لڑنے کا ہنر مانگ خدا سے، طوفان سے لڑنے کا ہنر مانگ خدا سے۔ یہ دید کا شربت بھی عجب ہے کہ نہ پوچھو، یہ دید کا شربت بھی عجب ہے کہ نہ پوچھو، پی پی کے ہوئے جاتے ہیں ہم اور بھی پیاسے، پی پی کے ہوئے جاتے ہیں ہم اور بھی پیاسے۔ تکلیف پہنچتی ہے مجھے اپنی خوشی سے، تکلیف پہنچتی ہے مجھے اپنی خوشی سے، آرام پہنچتا ہے مجھے آہو بکا سے، آرام پہنچتا ہے مجھے آہو بکا سے۔
احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اٹھتی ہی نہیں اپنی نظر شرم و حیا سے۔ شعر آخر کی کردار کے خوشبو کا کوئی مول نہیں ہے، کردار کے خوشبو کا کوئی مول نہیں ہے، ہر شخص کو مطلب ہے تو خوشبو قبا سے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب دانش صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہترین کلام پیش کیا۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب داؤد رشیدی صاحب کو، جو طالب علم ہیں رچ کورس کے، کہ وہ آئیں اور اپنی ایک غزل اختصار کے ساتھ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھے سیدھے 4 مصرے سے شروعات کرتا ہوں کہ نئی فضا میں پرندے اڑان بھول گئے، نئی فضا میں پرندے اڑان بھول گئے، زمیں پہ چلنے لگے آسمان بھول گئے، نئی فضا میں پرندے اڑان بھول گئے، زمیں پہ چلنے لگے آسمان بھول گئے، غریب شہر نے رکھی ہے آبرو ورنہ امیر شہر تو اردو زبان بھول گئے، غریب شہر نے رکھی ہے آبرو ورنہ امیر شہر تو اردو زبان بھول گئے۔ اور ایک غزل کے 2-4 مصرے کہ راس آتا ہی نہیں شہر کا میلہ مجھے، راس آتا ہی نہیں شہر کا میلہ مجھے، یاد آتا ہے بہت اب گاؤں کا رستہ مجھے، یاد آتا ہے بہت اب گاؤں کا رستہ مجھے، اور جس کی خاطر ہر خوشی قربان میری ہو گئی، جس کی خاطر ہر خوشی قربان میری ہو گئی، آج تک اس نے نظر بھر کر نہیں دیکھا مجھے، آج تک اس نے نظر بھر کر نہیں دیکھا مجھے، اور شاعری سے جڑ گیا ہے تب سے ہی رشتہ میرا، شاعری سے جڑ گیا ہے تب سے ہی رشتہ میرا، عشق میں جب سے ملا ہے دوستو دھوکا مجھے، عشق میں جب سے ملا ہے دوستو دھوکا مجھے، اور نیند میری اڑ گئی میں سوچتا ہی رہ گیا، نیند میری اڑ گئی میں سوچتا ہی رہ گیا، کس نے سائے سے اٹھا کر دھوپ میں رکھا مجھے، کس نے سائے سے اٹھا کر دھوپ میں رکھا مجھے۔ اور آخری شعر کی کوئی خواہش ہی نہیں اب آپ کی داؤد سے، کوئی خواہش ہی نہیں اب آپ سے داؤد کی، اپنی زلفوں کا فقط دے دیجئے سایہ مجھے۔ السلام علیکم۔ خدا جانے کہ کب آپ کو زلفوں کا سایہ نصیب ہو، لیکن دعا کریں گے انشاءاللہ کہ جلد ہو۔ کچھ کتابوں کا سایہ نہیں بالکل سر۔ ان 2 شعراء کے کلام کو پیش کرنے کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا اپنے محترم استاذ پروفیسر سراج الدین اجملی صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ پروفیسر سراج اجملی صاحب تشریف لائیں اور ان دونوں کتابوں پر تبصرہ فرمائیں، اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اپنا کچھ کلام اگر سر مناسب سمجھیں تو وہ بھی پیش فرمائیں۔ جناب صدر اور محترم اساتذہ کرام اور مہمان خصوصی اور آج کی اس بارات کے دولہا جناب عالم خورشید اور شہبالہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ڈاکٹر زبیر شاداب خان صاحب جنہوں نے یہ بہت خوبصورت بزم آراستہ کی ہے۔ اس بزم کا امتیاز یہ ہے کہ اسے دیکھ کے، اس میں شرکت کر کے اصل علی گڑھ کی تصویر بہت واضح نظر آنے لگی، جو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو دیکھی ہے، لیکن میرے آج کے جو طلباء ہیں اور عزیز ہیں انہوں نے یقیناً نہیں دیکھی۔ اب اردو کے جلسوں میں وہ اردو ہی کے لوگوں کو پاتے ہیں، اور آرٹس فیکلٹی کے جلسوں میں آرٹس فیکلٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اردو کے جلسوں کی ایک عام سی بات تھی، اور یہ اس کا امتیاز تھا کہ اس جلسے میں بہت بے تکلفی کے ساتھ فزکس کے عالمی شہرت یافتہ پروفیسر تشریف لاتے تھے، تاریخ کے اساتذہ تشریف لاتے تھے، میڈیکل سائنس کے اساتذہ تشریف لاتے تھے، اور ہمہ جہت صلاحیتوں کے حامل اور ہمہ صفت موصوف لوگ ان جلسوں میں ہوتے تھے، تو ان جلسوں کا وقار و اعتبار اپنے آپ بڑھ جاتا تھا۔ آج میں وہی صورت دیکھ رہا ہوں، جب مجھے
انگریزی اور علم نباتات اور تاریخ اور میڈیکل سائنسز اور کمپیوٹر سائنسز کے اساتذہ جو اردو کے طالب علم تو بہرحال ہیں، سنجیدگی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جس شخص کی مساعی کے نتیجے میں ہوا ہے، سب سے زیادہ مبارکباد کی مستحق وہی شخصیت ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر زبیر شاداب خان۔ میں اس جلسے کے انعقاد پر زبیر شاداب خان کو، جن کی تحریک پر یہ ہمارے ان عزیزوں نے جلسہ منعقد کیا، اور انہوں نے بھی اس بات کی کوشش کی ہے کہ ان کے جلسے جب ہوں تو اس میں رنگ نظر آئے، وہ جو علی گڑھ کا غالب رنگ رہا ہے۔ اب بات جناب عالم خورشید کی، تو ان کی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ نصف درجن سے زیادہ ہے، اور 1988 سے یہ تخلیقی سرگرمی میں نہایت سنجیدگی، انہماک اور استغراق کے ساتھ مصروف ہیں۔ انہوں نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں زندگی میں علاوہ اس کار زیاں کے۔ کار زیاں ان کے ایک مجموعے کا نام بھی ہے اتفاق سے، اور یہ سراسر زیاں کا ہی سودا ہے۔ اس میں اتفاق بلکہ حسن اتفاق ہے کہ ان کو ایک ایسا مرتب، ایک ایسا دوست مل گیا جس نے ان کے کلام کو اپنی پسند کے مطابق بہت خوبصورتی سے آراستہ کر کے اور خوابزار کے نام سے شائع کر دیا، ورنہ ایسے خوش قسمت لوگ معدود چند بلکہ نہیں کے برابر۔ عالم خورشید نام ان کا خورشید عالم خاں ہے، لیکن ان کے پہلے مجموعے سے اور کوئی مسافت باقی ہے تک آپ ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے جائیں، یہ اپنے شعری اظہار میں، اپنے تخلیقی اظہار میں کہیں خاں صاحب نظر نہیں آتے، شخصیت میں بھی نظر نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیجیے کس قدر مہذب، معقول، مرنجا مرنج، شریف النفس اور آہستہ بولنے والے ہیں۔ یہ سب ان کی خوبیاں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کے کلام سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا تھا 2014 میں، اور پذیرائی خوش قسمت ان معنوں میں ہے کہ ان کی جو کاوشیں ہیں ان کی پذیرائی بہت سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بر صغیر اور بر صغیر سے باہر بھی جہاں جہاں اردو کی بستیاں ہیں ان سب میں اس کتاب کو بہت پسند کیا گیا جس کا نام تھا نہ یہ بستی ہماری نہ وہ صحرا ہمارا، اور اس کی پہلی غزل کا مطلع ہے وہ ہے کہ عمر سفر میں گزری لیکن شوق سیاحت باقی ہے، کوئی مسافت ختم ہوئی اور کوئی مسافت باقی ہے، اور اب کوئی مسافت باقی ہے کے عنوان سے ان کا یہ مجموعہ منظر عام پر آیا ہے۔ آج شعر سنانے کا دن تو عالم خورشید کا ہے، تو ہم ان کا شعر نمونے کے طور پہ بھی کوٹ نہیں کریں گے، ہمارے اساتذہ کریں تو کریں۔ ایک شعر ہم نے شگون کے طور پہ پڑھ دیا جس سے ہی انہوں نے اس کتاب کا گویا نام اٹھایا ہے، اور ہم لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ عالم خورشید ہمارے دوست ہیں، اور یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اس میں تنقید نہیں، صرف تحسین کی جائے گی، تعریف کی جائے گی، مدح کی جائے گی، اور ہم نے وہ حتی المقدور کر دی ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی سمع خراشی ہمارے خیال میں آپ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آج کی اس تقریب کے لیے ہم نے 4 مصرے ایک رباعی کے شکل میں نظم کیے ہیں، اور اس رباعی کے چوتھے مصرے سے آج کی تاریخ بھی برآمد ہوتی ہے۔ تو اب بس عزیز نے میرے کہا کہ سراج صاحب شعر سنائے، تو سراج صاحب اپنے شعر کے نام پر یہ 4 مصرے پڑھنے والے ہیں۔ اجازت ہے قاضی صاحب؟ جی ارشاد۔ میں حاضر کرتا ہوں۔ ارشاد۔ سماعت کیجئے کہ تیرا یہ جمال عالم خورشید، تیرا یہ جمال عالم خورشید، پائے نہ زوال عالم خورشید، اور ہو لاکھ جلن مگر یہ تسلیم کرو،
ہو لاکھ جلل مگر یہ تسلیم کرو، ہے شاعر با کمال عالم خورشید۔ اسی سے تاریخ برآمد ہوتی ہے۔ بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ سر آپ کی گفتگو کے لیے، اور یقیناً ہے شاعر با کمال عالم خورشید۔ سر کی گفتگو کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا ڈپارٹمنٹ آف فزکس سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم دوست کاظم رضوی صاحب کو، ان کے اس شعر کے ساتھ کہ طاقت جنبش یک گام نہیں ہے لیکن تیرے کوچے کی طرف ایک قدم اور صحیح۔ کاظم رضوی۔ تمام اساتذہ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں اور ایک غزل کے ساتھ آغاز کروں گا۔ سانس لیتے رہیں کہ مر جائیں، سانس لیتے رہیں کہ مر جائیں، تجھ سے بچھڑے ہوئے کدھر جائیں، اور نشترو کارکردگی نہ رکے، نشترو کارکردگی نہ رکے، یوں نہ ہوئے کہ زخم بھر جائیں، یوں نہ ہوئے کہ زخم بھر جائیں، اور ایک شب آپ کے محلے میں، ایک شب آپ کے محلے میں رو گزاریں تو اپنے گھر جائیں، ایک شب آپ کے محلے میں رو گزاریں تو اپنے گھر جائیں، اور آ ہی پہنچے ہیں یہاں تو پھر تم کو، آ ہی پہنچے ہیں یہاں تو پھر تم کو، کیوں نہ جی بھر کے دیکھ کر جائیں، کیوں نہ جی بھر کے دیکھ کر جائیں۔ شعر سماعت کریں کہ سنت یار کو رکھیں ملحوظ، سنت یار کو رکھیں ملحوظ، عہد و پیما کریں مکر جائیں، سنت یار کو رکھیں ملحوظ، عہد و پیما کریں مکر جائیں، اور عشق کی درس گاہ میں ہم لوگ، عشق کی درس گاہ میں ہم لوگ ایسے بگڑیں کہ بس سدھر جائیں، عشق کی درس گاہ میں ہم لوگ۔ بے شکریہ۔ شعر دیکھیے گا کہ نقطہ ہو جائیں تیرے کہنے پر، نقطہ ہو جائیں تیرے کہنے پر، تیری آواز پر بکھر جائیں، نقطہ ہو جائیں تیرے کہنے پر، تیری آواز پر بکھر جائیں، اور روتے رہنا حیات ہے کاظم، روتے رہنا حیات ہے کاظم، رو نہ پائیں تو گھٹ کے مر جائیں، رو نہ پائیں تو گھٹ کے مر جائیں۔ اور ایک چھوٹی سی غزل ہے جی، نشترو کارکردگی نہ رکے، نشترو کارکردگی نہ رکے، یوں نہ ہوئے کہ زخم بھر جائیں۔ بے شکریہ سر۔ اور ترنم میں یہ غزل کے 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں، سر اجازت۔ مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے، مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے، جدائی زہر ہوتی جا رہی ہے، مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے سرد راتیں، گزرتی جا رہی ہے سرد راتیں، گزرتی جا رہی ہیں سرد راتیں، کہ یاد ان کی کرم فرما رہی ہے، کہ یاد ان کی کرم فرما رہی ہے، چلو مانا کہ خوابوں میں ملو گے۔ شعر دیکھیں، چلو مانا کہ خوابوں میں ملو گے، مگر تم بن کسے نیند آ رہی ہے۔ شکریہ۔ مگر تم بن، پہلی مرتبہ میں ترنم میں پڑھ رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہو، مگر تم بن کسے نیند آ رہی ہے۔ اور ایک یہ سادہ سا شعر ہے، مسلسل سانس لیتا جا رہا ہوں، مسلسل سانس لیتا جا رہا ہوں، مسلسل یاد آتی جا رہی ہے۔
مسلسل یاد. اور مقطع دیکھیں. یہ کاظم کی غزل کوئی غزل ہے, یہ کاظم کی غزل کوئی غزل ہے, جو بیتی ہے سنائی جا رہی ہے مجھے اندر ہی اندر. شکریہ. کاظم کے بعد میں گزارش کروں گا ایک منفرد شاعر جناب سائن علیق صاحب سے, جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو ان کے اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ وقت کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے, وقت کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے, ہو ضرورت تو بدلنا چاہیے. سائن علیق صاحب تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. غزل کا مطلع ہے کہ تلخ باتوں کو نگلنا نہیں آتا مجھ کو, تلخ باتوں کو نگلنا نہیں آتا مجھ کو, گر بگڑ جاؤں سنبھلنا نہیں آتا مجھ کو. سب کچھ آتا ہے مگر ایک خرابی یہ ہے, سب کچھ آتا ہے مگر ایک خرابی یہ ہے, وقت کے ساتھ بدلنا نہیں آتا مجھ کو. کیسے چل پائیں گے ہم ساتھ اگر چلتے ہیں, کیسے چل پائیں گے ہم ساتھ اگر چلتے ہیں, خواب کے ساتھ تو چلنا نہیں آتا مجھ کو. ایسا گرداب کہ کھنچتا ہی چلا جاتا ہوں, ایسا گرداب کہ کھنچتا ہی چلا جاتا ہوں, اور باہر بھی نکلنا نہیں آتا مجھ کو. ایک غزل کی چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. شور سا کچھ سنائی دیتا ہے, شور سا کچھ سنائی دیتا ہے, اپنا سایہ دکھائی دیتا ہے. شور سا کچھ سنائی دیتا ہے, اپنا سایہ دکھائی دیتا ہے. میری آہوں میں میرے نالوں میں اس کو نغمہ سنائی دیتا ہے. میری آہوں میں میرے نالوں میں اس کو نغمہ سنائی دیتا ہے. کوئی بھی راستہ نہ دکھنے پر, کوئی بھی راستہ نہ دکھنے پر ایک رستہ دکھائی دیتا ہے. ساری کرنی ہے تیری ایک چپکی, ساری کرنی ہے تیری ایک چپکی, مجھ کو کیا کیا سنائی دیتا ہے. ساری کرنی ہے تیری ایک چپکی, مجھ کو کیا کیا سنائی دیتا ہے. دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں دکھتا, دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں دکھتا, جب نہ دیکھوں دکھائی دیتا ہے. ہے جنوں کی یہ کون سی منزل, ہے جنوں کی یہ کون سی منزل, تیرا آنا سنائی دیتا ہے. اور آخری شعر ہے کہ دھوپ ہے اور آنکھ اٹھانے پر, دھوپ ہے اور آنکھ اٹھانے پر بس اندھیرا دکھائی دیتا ہے. بہت شکریہ. بہت خوب سائن صاحب. ساری کرنی ہے تیری ایک چپکی, مجھ کو کیا کیا سنائی دیتا ہے. بہت خوب. سائن صاحب کے بعد میں دعوت دوں گا محترمہ ماریہ مظفر کو, جو اپنے منفرد لب و لہجے کے لیے کیمپس میں کافی مشہور ہیں. اگرچہ آپ زیادہ تر دوسروں کی غزلیں پڑھتی ہیں لیکن خود بھی آپ کچھ نظمیں لکھتی ہیں. احمد فراز کے اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. ماریہ مظفر. السلام علیکم. صدر محترم کی اجازت سے ایک نظم جس کا عنوان ہے آخرت. کسی روز جب اس زمیں کے سہارے بنی سب فصیلیں گرا دی گئی ہوں, یہ دنیا اور اس میں بسے سب زمانے کسی ایک نقطے پہ آ کر رکے ہوں, وہ جب ایک کالی مساوات غم کا ازل سے ابد تک بچھایا گیا ہو, جہاں بھر کے افراد عالم ہو کو ہوا میں اٹھائے لیے پھر رہے ہوں, اسی روز قدرت زمیں سے فلک تک کی راہوں کے پردے سمیٹے چلے گی. جو دنیا فانی میں مہتاب چہرے قدم کو بڑھائے چلے جا رہے ہوں, انہی کے قدم سے قدم کو ملائے وہ فطرت کا پیالہ پلاتی چلے گی.
सभी दिल की धड़कन के अदना सिपाही की जहदे मुसलसल को रुखसत करेंगे। वो दारे फना की हकीकत समझकर वफा की अदालत की जानिब बढ़ेंगे। वहाँ हर तरफ अपने गुज़रे ज़मानों की क़ब्रों के कतबे बहसरत पढ़ेंगे। वो सब लोग जिनके ज़मीरों ने अब तक मुरव्वत के ज़ीने उतर कर हों देखे, किसी की खिरद के इहाते में अक्सर कई तीरों खंजर कई शर हों फेंके, खुदा की खुदाई के नगमे सुनाकर खुदा की रफ़ाकत को ढूंढा करेंगे। जहाँ ज़ादे अफजल ने जिस रब के बंदों को जी के अज़ाबों में कस कर लपेटा, वहाँ पर नदामत के परचम तले वो उसी रब की रहमत को मांगा करेंगे। बहुत शुक्रिया। इससे कबल के हम किताबों के इजरा के लिए आगे बढ़ें और कुछ करें, मैं चाहूँगा कि यासिर मलिक साहब भी तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पढ़ें। उनको मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि उम्र गुज़री है उसी के सामने, उम्र गुज़री है इसी के सामने, जी लिया है ज़िंदगी के सामने। यासिर मलिक, शोबा अंग्रेज़ी। सदर महफिल की इजाज़त से एक मतला और चंद अशार पेश खिदमत है। गज़ल जब दामने सयाद होगी, गज़ल जब दामने सयाद होगी, ख़याले इश्क से आज़ाद होगी, मैं यूं ही शेर पढ़ता ही रहूँगा, मैं यूं ही शेर पढ़ता ही रहूँगा, तेरे होठों पे जब तक दाद होगी, मैं यूं ही शेर पढ़ता ही रहूँगा, तेरे होठों पे जब तक दाद होगी। कई जुगनू निकल आएंगे फिर से, कई जुगनू निकल आएंगे फिर से, नई एक रोशनी ईजाद होगी। मेरे बाजू ये मज़लूमों के होंगे, मेरे बाजू ये मज़लूमों के होंगे, मेरे शानों पे तेरी याद होगी। खुदा से सर बकफ मैं पूछता हूँ, खुदा से सर बकफ मैं पूछता हूँ, ये दुनिया कब तलक आबाद होगी, ये दुनिया कब तलक आबाद होगी। और एक गज़ल से एक मतलब चंद अशार। दिन शुरू होता है जब जाते हैं घर से काम पर, दिन शुरू होता है जब जाते हैं घर से काम पर, ख़त्म होता है मगर नाकामी के इल्ज़ाम पर। उसके कूचे में मिलूँगा टूट कर बिखरा पड़ा, उसके कूचे में मिलूँगा टूट कर बिखरा पड़ा, वो कभी अंगड़ाइयाँ लेने लगे जो बाम पर। आबले जो पाँव में हैं फूट जाएंगे कभी, आबले जो पाँव में हैं फूट जाएंगे कभी, फूल ये दुनिया भले रखती रहे हर गाम पर, फूल ये दुनिया भले रखती रहे हर गाम पर। सुबह अंदाज़ा नहीं मौसम का कर पाएंगे सब, सुबह अंदाज़ा नहीं मौसम का कर पाएंगे सब, जाम गर आँखों से तुम छलका दो ढलती शाम पर। और गज़ल का आखिरी शेर है कि ज़हन मेरा दिल पर आखिर बोझ बनकर रह गया, ज़हन मेरा दिल पर आखिर बोझ बनकर रह गया, ज़िंदगी कहती रही कर लो ज़रा आराम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खूब यासिर, आपने ज़बरदस्त अंदाज में अपना कलाम पेश किया। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपने असातिज़ा से गुजारिश करूँगा कि वो किताबों के इजरा के लिए किताबें थामें और बराह करम तमाम लोग खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लें। तालियों के साथ हौसला अफजाई फरमाएं। जनाब आलम खुर्शीद साहब को बहुत मुबारकबाद और साथ ही मोहतरम उस्ताद डॉक्टर ज़ुबैर शादाब साहब को भी बहुत मुबारकबाद। तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा अब प्रोफेसर काजी जमाल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और इन दोनों किताबों पर अपना तबसरा पेश फरमाएं। प्रोफेसर काजी जमाल साहब। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़ुबैर शादाब का। ये मेरी पहली मुलाकात है आप हजरात से। जलसे का मैं सुनता तो था कि कैफेटेरिया नाम से कोई सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं इसमें शरीक नहीं हो सका। एक आध बार मुझसे ज़ुबैर शादाब ने ये कहा भी कि आइए आपको अच्छा लगेगा वहाँ आके। तो जब तक कोई चीज़ अच्छी लग न जाए यकीन नहीं होता कि कैसा लगेगा। तो
تو مجھے تو بہت اچھا لگا آج آ کر کے آپ لوگوں کے درمیان. اور یہ اندازہ ہوا بلکہ جیسا کہ ابھی سراج صاحب نے کہا کہ مختلف شعبوں سے متعلق لوگ، مختلف شعبوں سے طالب علم اس جلسے میں شریک ہوتے ہیں، اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ کہ آپ کو اپنے خیالات مرتب کرنے کا سلیقہ ہو. بہت مشکل ہوتا ہے. یہ چیزیں ڈگری سے اور سند سے نہیں حاصل ہوتی، یہ اسی انٹریکشن سے حاصل ہوتی ہیں. جب آپ کا مکالمہ ہوتا ہے یا جب آپ اپنے اساتذہ کے سامنے یا اپنے دوستوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ میں وہ سلیقہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کو کیسے مرتب کیا جائے، کیسے بہتر طریقے سے پیش کیا جائے اور کون سے الفاظ زیادہ موزوں اور مناسب ہوں گے. بہت اچھا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے کے باوجود، کوئی فزکس سے ہے، کوئی ایجوکیشن سے ہے، کوئی کسی اور شعبے سے ہے، مگر شعر سے دلچسپی ہے، شاعری سے دلچسپی ہے. اور یہ عجیب و غریب چیز ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں اس وقت کوئی بہت گہری یا بہت علمی یا بہت نصابی بات نہیں کرنا چاہتا. شاعری آپ کو یہ سلیقہ سکھاتی ہے کہ لفظ صرف لغت میں بند نہیں ہوتے، ڈکشنری میننگ پر اکتفا نہیں کرتے. لفظوں میں بہت جان ہوتی ہے اور ہر لفظ کے نیچے ایک چنگاری یا ایک شعلہ سا رکھا ہوتا ہے، بس اس کو شاعر دریافت کر لیتا ہے. عام طور سے یہ ہنر نہیں آتا تو شاعری جو ہے وہ منظوم بیان ہو کر کے رہ جاتی ہے، نثر زدہ ایک ٹیکسٹ ہو کر کے رہ جاتی ہے. تو شاعری جو چیز آپ کو سکھاتی ہے وہ یہ کہ آپ کا دماغ کیسے روشن ہوگا اور لفظوں میں چھپی ہوئی وہ کیفیت یا وہ چنگاری یا وہ شعلہ آپ کیسے دریافت کر سکتے ہیں، جو گویا اصل ہنر ہے شاعری کا. شاعروں میں درجہ بندی بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا فلاں میر بہت اچھے شاعر تھے، غالب بہت بڑے شاعر تھے، میر درد بہت اچھے شاعر تھے. الفاظ یہی وہ بھی استعمال کرتے تھے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے محض لغوی معنی پہ اکتفا نہیں کیا، ڈکشنری میننگ پہ اکتفا نہیں کیا. انہوں نے اس لفظ کی آگ کو پہچان لیا یا دریافت کر لیا جو اس کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں. آپ لوگ شعر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور بہتر بھی کہیں گے. کبھی آپ اندازہ کریں کہ بظاہر جو ایک لفظ آپ کو بے جان سا دکھتا ہے، لفظ جو آپ کو محض ایک لغت میں بند معنی کی طرح دکھتا ہے، جب کسی دوسرے لفظ کے ساتھ وہ ملتا ہے شاعری میں تو ان میں جان پڑ جاتی ہے. دونوں لفظ جی اٹھتے ہیں. بس اسی جی اٹھنے کا ہنر شاعری ہے. کیسے ان دونوں لفظوں کو زندہ کر دیا جائے. شاعر لفظوں کو زندہ کر دیتا ہے، ان میں جان پڑ جاتی ہے اور اسی پر شاعری کی درجہ بندی ہے کہ فلاں بہتر شاعر ہے، فلاں بہت اچھا شاعر ہے. کس چیز کو وہ متن وہ ٹیکسٹ آپ کے اپیل کر رہا ہے، آپ کے ذہن کو، آپ کے دل کو یا کسی چیز کو نہیں، محض ایک عبارت ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ آپ تک کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیز دراصل جو ہے یہ آپ کو شاعری سکھاتی ہے. اس لیے شاعری ضروری ہے، چاہے وہ فزکس کا طالب علم ہو، چاہے وہ کیمسٹری کا طالب علم ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا طالب علم ہو، ورنہ تو ایک بڑی دنیا آپ سے غائب ہے، ایک بڑی کائنات آپ نے دیکھی نہیں. ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے، اچھے شاعر تھے، آتش، جن کا نام ناسخ کے ساتھ ناسخ اور آتش کی شاعری کے بارے میں آتا ہے. انہوں نے بڑے پتے کی بات کہی، جیسے گویا کوئی سونار یا کوئی برسہ ساز یا کوئی جواہروں کا بیوپاری موتیوں کو سجاتا ہے، ایسے ہی شاعر لفظوں کو سجاتا ہے. ایک لفظ بہت بے معنی سا آپ کو لگ رہا ہے مگر دوسرے لفظ کے رابطے میں آنے کے بعد وہ جی اٹھتا ہے اور معنی دینے لگتا ہے. شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، نگینے جیسے جڑے جاتے ہیں کسی زیور میں یا کسی اس میں، ویسے ہی لفظ جو ہے الفاظ کو جڑتا ہے. یہ لفظ یہاں بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں. الفاظ کی بندش یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ لانا، یہ ایسے ہی ہنر ہے جیسے نگوں کا جڑنا ہوتا ہے. یہ سفید نگ کہاں لگے گا، یہ لفظ کہاں فٹ بیٹھے گا، کہاں اس کا آہنگ ابھر رہا ہے، کہاں اس لفظ کا آہنگ دب رہا ہے. انہی بنیادوں پر کہتے ہیں کہ میر بڑا شاعر ہے اور غالب بہت بڑے شاعر ہیں اور فلاں چھوٹا شاعر ہے، ورنہ بہت مشکل ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے ذہن کے دریچے کھول دے گی. شاعری اگر آپ نے ڈھنگ سے پڑھ لی. کسی زمانے میں ایک بہت مشہور ہمارے تذکرہ نگار تھے، نقاد تھے، نظامی عروضی سمرقندی. انہوں نے لکھا ہے، بہت مشہور کتاب ہے ان کی چہار مقالہ. اس میں لکھا ہے کہ شاعری بہت آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے.
چنانچہ آپ بھی سنتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی شعر اچھا نہیں لگ رہا، وزن میں ہے، قافیے میں ہے، ردیف میں ہے، سب چیزیں ہیں، مگر اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے لکھا ہے کہ جب تک آپ کو اپنی روایت کے، اپنے اسلاف کے 20,000 شعر یاد نہ ہو جائیں، آپ شاعری کے میدان میں قدم نہ رکھیں۔ 20,000، یعنی میں کنفیوز نہیں ہو رہا ہوں اس تعداد میں، یہی لکھا ہے اس نے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 20,000 شعر جب آپ کو اسلاف کے یاد ہوں گے تو آپ کو اسالیب اظہار پر قدرت حاصل ہوگی کہ کوئی بات کہی کیسے جاتی ہے، کیسے کہی جا چکی ہے، ہمارے اسلاف نے کیسے کہا ہے۔ پھر آپ سمجھیں گے کہ کیسے اس کو کہا جائے، کس پیرائے میں بیان کیا جائے، کون سا میٹافر اچھا لگ رہا ہے یہاں، کون سی سملی اچھی لگ رہی ہے یہاں، یا کس سملی سے یا کس تشبیہ سے یا کس امیج سے ہماری بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، اس لیے کچھ بھی مضمون آپ پڑھیں، شاعری کریں، افسانے لکھیں، کریٹیو رائٹنگ ایک چیز ہوتی ہے بھائی، اس میں گویا آپ کو لفظوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور لفظ بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شعر میں بھی اور یا افسانے میں بھی، فکشن میں بھی کوئی لفظ تو ایسا آنا ہی نہیں چاہیے جس کا کوئی فنکشن نہ ہو، وہاں پر کوئی عمل نہ کر رہا ہو، معنی میں کوئی اضافہ نہ کر رہا ہو، کوئی نئی جہت آپ پہ نہ کھول رہا ہو۔ بہت اچھی بات ہے، شعر کہیے، شعر انجوائے کیجئے، لطف لیجئے، ورنہ ایک بڑے دنیا سے محروم آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بڑی کائنات ہے وہ۔ اور اس موقع کے سلسلے میں اس کے گیا کانٹیکس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبیر شاداب نے اس جلسے کا اہتمام کر کے ایک بڑا کام انجام دیا ہے، ورنہ اب کتابیں آتی رہتی ہیں، دکانوں پہ بکتی بھی ہیں، مگر ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا انتخاب کر کے زبیر شاداب صاحب نے ایک بڑی خدمت انجام دی ہے، ورنہ یہ کہ ازدحام میں شعروں کے اصل ہنر چھپ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا شعر کی خوبی ہے، کیا شعر کی خامی ہے، کون سا شعر بہتر ہے، کون سا شعر بہتر نہیں ہے۔ تو تمام مجموعوں کا 5 یا 6 جتنے بھی ہیں عالم خورشید صاحب کے، ان کا انتخاب کر کے ایک بڑی خدمت زبیر نے انجام دی ہے۔ اس انتخاب کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا انتخاب ہے۔ اور انتخاب کی خوبی یہ نہیں ہوتی کہ سارے اچھے شعر جمع کر دیے جائیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں کہ بہت اچھا انتخاب ہے، بڑے اچھے اشعار۔ انتخاب کی خوبی یہ ہوتی ہے، کسی بھی، چاہے میر کا انتخاب ہو، غالب کا انتخاب ہو، سودا کا ہو، میر درد کا ہو، کسی کا ہو، چاہے فارسی شاعروں میں ہو، کہ اس کے جتنے نمائندہ اشعار ہیں جو اس کی شخصیت کو یا اس کی شاعری کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، چاہے وہ کمتر درجے کے شعر ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہونے چاہیے تاکہ آپ کو مجموعی رنگ معلوم ہو سکے اس شاعر کا۔ تو عالم خورشید کا جو انتخاب کیا ہے زبیر صاحب نے، اس میں عالم خورشید کے تمام رنگ آ گئے ہیں۔ وہ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کی پوری شاعرانہ شخصیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے اگر ان مجموعوں کا انتخاب آپ دیکھ لیں۔ تو یہ انتخاب اس اعتبار سے اچھا ہے کہ محض اچھے بھائی اگر آپ اپنی پسند کے شعر محض انتخاب میں شامل کر رہے ہیں تو یہ انتخاب اس شاعر کا نہیں ہوا، آپ کا ہوا کہ آپ نے اچھا شعر پسند کیا کہ خراب شعر پسند کیا، وہ انتخاب آپ کا ہے، اس شاعر کا انتخاب نہیں ہوا۔ تو میر کے انتخاب میں یہی لفظش ہوئی ہے ہم لوگوں سے، میر کے اچھے شعر ہم نے لکھ دیے، اور جو ذرا سا سطحی ہیں، سوقیانہ ہیں، بے تکلف ہیں، وصل کے ہیں، وصال کے ہیں، اس کو اس لیے نظر انداز کر دیا کہ اس سے اس کی شخصیت پہ حرف آتا ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ بھائی اس کی جو مجموعی شعری شخصیت ہے وہ تو آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ اس نے بعض مبتذل شعر بھی کہے ہیں، بعض مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں کہ بعض فحش شعر بھی کہے ہیں میر نے، لیکن ہمارے سامنے وہ روتا دھوتا منہ بسورتا ہر وقت گیا منہ لٹکائے ہوئے جو میر صاحب ہیں وہی آتے ہیں کہ زندگی بھر روتے ہی رہے، سر اٹھاتے ہی ہو گئے پامال، سبزۂ نو دمیدہ کی ایسا نہیں ہے۔ میر صاحب کو پورا پڑھیے آپ۔ تو اگر انتخاب میں پورا شاعر آ جاتا ہے، اس کے اچھے شعر، اس کے کمزور شعر، اس کے سنجیدہ شعر، اس کے ہجر کے شعر، اس کے وصال کے شعر سب کور ہو جاتے ہیں تو اس انتخاب کو اچھا کہتے ہیں۔ ہمارے خیال سے یہ بہت اچھا انتخاب کیا ہے زبیر نے اس کے لیے انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ذرا سا نمونے کے لیے صرف 2 جملے پڑھوں گا، بڑی محنت سے، بڑی تکلف سے اور بڑی آرائش کے ساتھ انہوں نے عبارت بنائی ہے اس انتخاب کی، بس 2 جملے۔ عالم خورشید کی غزلیں حوصلہ مندی کا شعور بھی عطا کرتی ہیں اور حوصلہ شکنی کے کرب سے آگہی بھی عطا کرتی ہیں۔ ان غزلوں کا ڈکشن، ان کی تراکیب، حتیٰ کہ اشعار میں بڑھتے گئے الفاظ کے صوتی نشیب و فراز بھی اس دنیا اور اس میں آباد و برباد انسانوں کی داخلی یا خارجی تبدیلیوں کے مطابق تغیر و تبدل سے دوچار ہوتی رہتی ہیں۔ غالباً اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ عالم خورشید دانستاً کسی عزم، فیشن، تحریک یا رجحان کے قائل نہیں۔
تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مطلب یہ ایک شعر یا ایک غزل پڑھ کے آدمی اس نتیجے تک نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کے سامنے پورا کلام نہ ہو کسی شاعر کا. تو عالم خورشید کے پورے کلام کو انہوں نے پڑھا اور گویا تھوڑا کمپیکٹ عبارت میں، تھوڑا سا گٹھی ہوئی عبارت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے. یہ بہت اچھی اور خوشائن بات ہے. عالم خورشید صاحب کا یہ کلام جو ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، کوئی مسافت باقی ہے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اپنے اب تک کی دریافت کی ہوئی منزلوں سے شاعر مطمئن نہیں ہے. اب تک جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس کا کارنامہ ہے، 6 مجموعے 7 مجموعے آ چکے، مگر ایک گویا نارسائی کا احساس جو ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے اپنی منزل پائی نہیں ہے، ابھی اور چلنا باقی ہے، کوئی مسافت باقی ہے. ہر بڑے شاعر نے اس کا اظہار کیا ہے کہ کہیں بھی پہنچ کر کے اس کو یہ نہیں لگتا کہ اس نے اپنی منزل پا لی. اس کو لگتا ہے پیہم موج امکانی میں، اگلا پاؤں نئے پانی میں. اگر آپ کسی منزل میں پہنچ کے اپنے طور پر مطمئن ہو گئے اور آپ نے سمجھا کہ آپ نے اپنی منزل پا لی ہے، تو ہمارے خیال سے وہی لمحہ، وہی جگہ اور وہی نقطہ آپ کی موت کا اعلان کرتا ہے کہ بس آپ ختم ہو گئے، کہ آپ نے اپنی منزل پا لی، کوئی مسافت باقی ہے. پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ اگر کتنی مسافت باقی ہوتا تو بھی غلط نہیں ہوتا. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی کتنا چل چکے، کتنا اور باقی ہے. اس میں یہ ہے کہ شاعر کو یقین ہے کہ ابھی مجھے بہت چلنا ہے، ابھی مجھے اور بہت کچھ کرنا ہے. یا شاعری میں مزید پختگی یہ بھی آنی باقی، اور شاید میں ابھی اپنی بات کہہ نہیں سکا ہوں 6 مجموعوں کے بعد بھی. دراصل جو میں کہنا چاہتا ہوں اس مناسبت سے یہ عنوان جو ہے یہ بہت اچھا ہے، بہت مناسب ہے. غالب نے بھی یہ بات کہ میں نے آپ کو بھی شعر سنایا کہ پیہم موج امکانی، موج امکانی یہ دنیا، امکان جو ہے یہ دنیا ہے پاسبلٹیز کی. اگلا پاؤں نئے پانی میں، ایک پاؤں نکلا، ابھی ساحل پہ آئے نہیں کہ اگلی منزل پھر ہم نے طے کر لی کہ ہم کو یہ سفر مزید کرنا ہے. غالب نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے. بہت ساری ظاہر ہے کہ غالب تو غالب ہے، اس کے کہنے کا اسلوب، اس کے کہنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے. نہ بندھے تشنگی شوق کے مضموں غالب، جو شوق فراواں ہمارے دل میں ہے، جو جذبات کا وفور و کثرت ہمارے دل میں ہے، بہت کوشش کی، لفظوں پہ بہت زور مارا، مگر وہ شوق ہمارا لفظوں میں اتر نہیں سکا. نہ بندھے تشنگی شوق کے مضموں غالب، گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا. دل کھول کے میں نے الفاظ استعمال کیے، ایسی ترکیبیں استعمال کی، ایسے اشتعاریں استعمال کیے، لیکن لگتا ہے کہ میں اپنی بات ابھی کہہ نہیں سکا. یہی نارسائی کا احساس جو ہے آپ کو اگلے قدم کے لیے یا اگلی منزل کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو وہ نارسائی یا منزل تک نہ پہنچنے کا احساس جو ہے وہ عالم خورشید کے ہاں بھی موجود ہے. اس کے لیے، اس انتخاب کے لیے، اب تک کے مجموعوں کے لیے اور آئندہ سامنے آنے والے مجموعوں کے لیے میں نیک خواہشات پیش کرتا ہوں عالم خورشید کے اس میں کی خدمت میں، اور دعا گو ہوں کہ مزید گویا لفظوں کے امکانات کو لفظوں کے بھائی دیکھیے اپنے ان کی خوبی یہ بھی ہے عالم خورشید کی کہ انہوں نے بعض مجموعوں پر اپنے پریفیس لکھے ہیں، اور پریفیس میں ہر جگہ یہ بات کہی ہے، پڑھے ہوئے مجموعے ہمارے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں کسی تحریک کا، کسی ازم کا، کسی نظریے کا پابند نہیں ہوں. نہ میرا تعلق ماڈرنزم سے ہے، نہ میرا تعلق ترقی پسندی سے ہے، نہ میں کلاسکس ہوں. میں تو اپنے طور پہ جو محسوس کرتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، وہ بیان کر دیتا ہوں. تو یہ جو نظریاتی وابستگی سے انکار کرنا ہے، ایڈیالوجی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، یہ کلام کی یا شاعری کی دنیا کو بہت وسیع کر دیتا ہے. کوئی بھی اٹیچمنٹ یا کوئی بھی کمٹمنٹ، کوئی بھی وابستگی آپ کی اڑان کو محدود پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی ازم سے یا کسی بھی آئیڈیالزم سے یا کسی بھی نظریے سے وابستہ ہو گئے تو پھر آپ شاعری بھی اسی نظریے کے تحت کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ بات کہی جا، مزدور کے لیے بات کہی گئی کہ نہیں گئی، سادہ الفاظ میں کہی گئی کہ نہیں کہی گئی، اس میں طبقاتی کشمکش آیا کہ نہیں آیا، تو جتنی آپ کی آزادی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے. تو یہ بھی امتیاز ہے عالم خورشید کا کہ انہوں نے ہر طرح کی نظریہ سازی سے، ہر طرح کے نظریے کی پابندی سے بالکل آزاد ہو کر کے شعر کہیں. مجھے زیادہ عرض نہیں کرنا، اگرچہ کچھ زیادہ ہو گیا. میں تبرکاً ایک چھوٹی سی غزل ہے عالم خورشید کی، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس نوع کے شاعر ہیں. کسی ایک نوع میں پابند نہیں رہتے. یہ ہے، دیکھیے کس صفحے پر ہے، صفحہ 33 پر ہے. اچھا لگے گا آپ کو یہ غزل سنیں آپ ان کی، عالم خورشید کی، اور اس سے اندازہ کریں کہ اس کی امیجنیشن شاعر کی کیا ہے،
کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا اور سوچتا ہے، کس طریقے سے کن الفاظ میں بیان، بہت مشکل ہوتا ہے لفظوں میں بیان کرنا۔ پہلی چیز جو میں نے محسوس کی ان کی شاعری میں، وہ ایک معاشرے اور فرد کی جو کشمکش ہوتی ہے، فرد نامطمئن ہوتا ہے اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے، موجودہ صورتحال سے، وہ کشمکش بیان کی ہے پوری شاعری میں عالم خورشید نے اپنی، کہ فرد کی جو ذات ہے ایز اے انڈیویجول، ایز ایک منفرد انسان کے معاشرے سے کیسے آویزش ہوتی ہے اس کی، اور کیسے نامطمئن ہوتا ہے معاشرے سے۔ اگر مطمئن ہو گیا تو سب بات ہی ختم ہو گئی۔ شعر سنیں آپ، قطرہ ہی رہوں گا کوئی دریا نہیں ہونا، رہوں گا کوئی دریا نہیں ہونا، میں جیسا نہیں ہوں مجھے ویسا نہیں ہونا۔ اب آپ اس میں جو فنکاری ہے، میں گیا اس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ کیا آرٹ ہے اس مصرے میں جیسا، بھائی جب آپ کو کسی کی طرح ہونا ہوتا ہے تو وہ پازیٹیو اس میں ہوتا ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا میں نہیں ہوں گا، جیسا یہ دنیا کہتی ہے ویسا، لیکن میں جیسا نہیں ہوں مجھے ویسا نہیں ہونا، تو یہ تو عجیب و غریب بات کہی ہے۔ پتہ نہیں عالم خورشید نے اس کو محسوس، اور پھر شاید محسوس کرے نہ کرے، اگر ٹیکسٹ میں وہ معنی موجود ہیں تو بڑی عظمت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ معنی ٹیکسٹ دیتا ہے، شاعر نہیں دیتا۔ قطرہ ہی رہوں گا کوئی دریا نہیں ہونا، میں جیسا نہیں ہوں مجھے ویسا نہیں ہونا، ملتا ہے میرا چہرہ اگر اور کسی سے، ملتا ہے میرا چہرہ اگر اور کسی سے، اس ہونے سے تو بہتر ہے میرا نہیں ہونا، اس ہونے سے بہتر تو ہے میرا نہیں ہونا۔ بھائی جب تک آپ کی اپنی کوئی شناخت نہ، اگر 10 چہروں سے آپ کا چہرہ ملتا ہے تو الفاظ دیگر آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ اگر آپ کی ناک، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ ویسے ہی ہیں جیسے 75 لوگوں کے ہیں، تو آپ یو لاسٹ یور انڈیویجولیٹی، ختم ہو گئی آپ کی شناخت۔ تو یہ ہے گویا سوچنے کا انداز ہے کہ کس طریقے سے مسائل کو دیکھتا ہے۔ ایک دوری بنی رہتی ہے ملنے میں کسی سے، اب مجھ کو کسی بھیڑ کا حصہ نہیں ہونا۔ مغرور جو کہتی ہے تو کہتی رہے دنیا، مجھ کو تو کسی حال میں دنیا نہیں ہونا، دنیا جیسی ہے، مجھے ایسا ہونا بھی نہیں چاہتا۔ اب لوگ مکان ایسے ہی بنوائیں گے جن میں دروازہ نہیں ہونا، دریچہ نہیں ہونا، اے چارہ گرو تم سے شکایت نہیں کوئی۔ چاہے بھائی ڈاکٹر، چارہ گر بمانا ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے، چارہ کرو تم سے شکایت نہیں کوئی، اچھا نہیں ہونا مجھے اچھا نہیں ہونا، مجھے اچھا ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ گونج بہت دیر سنائی نہیں دیتی، میں تیرا نہیں ہوں تو کسی کا نہیں ہونا۔ اور اب سارے ہی کردار بدل ڈالیں گے عالم، اب روز کہانی میں تماشا نہیں ہونا، ہر روز کہانی میں۔ بھائی عالم صاحب بہت مبارک ہو، شعر آپ نے بہت اچھے کہے ہیں، مجموعے بھی 6-7 آ گئے ہیں، آپ کو اپنی انڈیویجولٹی کا احساس بھی ہے، وہ شاعری میں بھی ہے اور آپ کی نثری تحریروں میں بھی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور آپ اپنی انفرادیت کے ساتھ مزید شعر کہتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت جامع گفتگو فرمائی اور بہت اہم چیزوں پر روشنی ڈالی۔ آپ کی گفتگو پر مجھے ریاض خیر آبادی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ بنائے کعبہ پڑتی ہے جہاں ہم خشت خم رکھ دیں، بنائے کعبہ پڑتی ہے جہاں ہم خشت خم رکھ دیں، جہاں ساغر پٹک دیں چشمہ زمزم نکلتا ہے۔ اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا ایک نوجوان شاعر شعبہ اردو سے تعلق رکھنے والے عریب عثمانی صاحب سے، انہیں اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ تاخیر سے آیا ہے مگر جام تو آیا، تاخیر سے آیا ہے مگر جام تو آیا، ہونٹوں پہ تیرے خیر میرا نام تو آیا۔ عریب عثمانی صاحب۔ آداب۔ اسی غزل سے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تاخیر سے آیا ہے مگر جام تو آیا، تاخیر سے آیا ہے مگر جام تو آیا، ہونٹوں پہ تیرے خیر میرا نام تو آیا، رکھے ہے میرے زخم پہ لب اور کہے ہے، رکھے ہے میرے زخم پہ لب اور کہے ہے شکر خدا کا میں تیرے کام تو آیا، ہے شکر خدا کا میں تیرے کام تو آیا، ہم فیض نہیں دوست مگر فیض کے جیسے، ہم فیض نہیں دوست مگر فیض کے جیسے، ہم پر بھی تیری چاہ کا الزام تو آیا، ہم فیض نہیں دوست مگر فیض کے جیسے، ہم پر بھی تیری چاہ کا الزام تو آیا، دیتے ہیں میری موت پہ اس کو یہ تسلی، دیتے ہیں میری موت پہ اس کو یہ تسلی، آخر تیرے بیمار کو آرام تو آیا،
آخر تیرے بیمار کو آرام تو ایک غزل اور اس کے بعد اجازت. دشت اس پار محبت کا جو گھر آتا ہے، دشت اس پار محبت کا جو گھر آتا ہے، وہ فقط عشق کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہ فقط عشق کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. یہ تماشا ہے، محبت ہے، ہوس ہے، کیا ہے؟ یہ تماشا ہے، محبت ہے، ہوس ہے، کیا ہے؟ چومتا ہونٹ ہوں اور بیچ میں سر آتا ہے، چومتا ہونٹ ہوں اور بیچ میں سر آتا ہے. عین سے شین ملے، قاف جڑے، عشق بنے. عین سے شین ملے، قاف جڑے، عشق بنے. اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے. عین سے شین ملے، قاف جڑے، عشق بنے. اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے. خود کو موسیٰ جو سمجھتے ہو تو یہ یاد رہے، خود کو موسیٰ جو سمجھتے ہو تو یہ یاد رہے. ہر کہانی میں ضرور ایک خضر آتا ہے، ہر کہانی میں ضرور ایک خضر آتا ہے. صبح اکثر میرے بستر میں پڑا رہتا ہے، صبح اکثر میرے بستر میں پڑا رہتا ہے. رات بادل میں چمکتا جو نظر آتا ہے، رات بادل میں چمکتا جو نظر آتا ہے. شعر آخر ہے کی بس یہی سوچ کے میں تیری گلی آتا ہوں، بس یہی سوچ کے میں تیری گلی آتا ہوں. صبح کا بھولا بھی تو شام کو گھر آتا ہے، صبح کا بھولا بھی تو شام کو گھر. بہت شکریہ. بہت خوب عریب صاحب، ماشاء اللہ. عریب عثمانی کے بعد میں دعوت دوں گا شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے اسکالر جناب ثاقب ہمراز صاحب کو ان کے شعر کے ساتھ کہ خود کو جنگل کیا گیا پہلے، خود کو جنگل کیا گیا پہلے، پھر وہ چنچل غزال آیا ہے. برائے کرم تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. ثاقب ہمراز. اساتذہ کرام کی اجازت سے غزل کے کچھ اشعار ہیں. عرض کیا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں، نقش پا ہی نہیں کہ تم سے کہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں، نقش پا ہی نہیں کہ تم سے کہیں. اور مہلت زندگانی میں ہم سے، مہلت زندگانی میں ہم سے کچھ ہوا ہی نہیں کہ تم سے کہیں، مہلت زندگانی میں ہم سے کچھ ہوا ہی نہیں کہ تم سے کہیں. ایک پل کو لگا تھا کہہ لیں گے، ایک پل کو لگا تھا کہہ لیں گے، پھر لگا ہی نہیں کہ تم سے کہیں. بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک پل کو لگا تھا کہہ لیں گے، پھر لگا ہی نہیں کہ تم سے کہیں. اور یہ شعر دیکھیے کہ حافظے کے کسی بھی صفحے پر، حافظے کے کسی بھی صفحے پر کچھ بچا ہی نہیں کہ تم سے کہیں. حافظے کے کسی بھی صفحے پر کچھ بچا ہی نہیں کہ تم سے کہیں. اور سلسلے وار تم کو سننا ہے، سلسلہ وار تم کو سننا ہے، سلسلہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں. سلسلہ وار تم کو سننا ہے، سلسلہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں. اور دل نے جو فیصلہ سنایا ہے، دل نے جو فیصلہ سنایا ہے، حوصلہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں. بہت شکریہ. دل نے جو فیصلہ سنایا ہے، حوصلہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں. کچھ پتہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں، نقش پا ہی نہیں کہ تم سے کہیں. اچھا. دل نے جو فیصلہ سنایا ہے، حوصلہ ہی نہیں کہ تم سے کہیں. بہت بہت شکریہ. ایک غزل سے کچھ اور اشارے. پھر اسی روپ میں ہم خواب سے بیدار ہوئے، پھر اسی روپ میں ہم خواب سے بیدار ہوئے، رات بھر بنتے رہے صبح کو مسمار ہوئے. پھر اسی روپ میں ہم خواب سے بیدار ہوئے،
رات بھر بنتے رہے صبح کو مسمار ہوئے. اور یہ شعر دیکھیے کہ کچھ طبیعت نے عجب ڈھنگ سے برتا ہم کو, کچھ طبیعت نے عجب ڈھنگ سے برتا ہم کو, کچھ تو ہم خود بھی طلبگار تھے بیمار ہوئے. بہت شکریہ. کچھ تو ہم خود بھی طلبگار تھے بیمار ہوئے. اور یہ شعر کہ پھر تو لوگوں کا سمندر میرے ہمراہ ہوا, پھر تو لوگوں کا سمندر میرے ہمراہ ہوا, شہر میں پہلے ہم ہی تھے جو گنہگار ہوئے. بہت شکریہ. پھر تو لوگوں کا سمندر میرے ہمراہ ہوا, شہر میں پہلے ہم ہی تھے جو گنہگار ہوئے. یعنی قسمت میں نہ ہونے کی سہولت بھی نہیں, یعنی قسمت میں نہ ہونے کی سہولت بھی نہیں, کتنا چاہا تھا نہ ہوتے پر لگاتار ہوئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یعنی قسمت میں نہ ہونے کی سہولت بھی نہیں, کتنا چاہا تھا نہ ہوتے پر لگاتار ہوئے. اور یہ شعر دیکھیے کہ دست و پا کا یہ تقاضا تھا کہ سنگار کرو, دست و پا کا یہ تقاضا تھا کہ سنگار کرو, ہم تو زنجیر کی لالچ میں گرفتار ہوئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. دست و پا کا یہ تقاضا تھا کہ سنگار کرو, ہم تو زنجیر کی لالچ میں گرفتار ہوئے. اور نیم شب حکم ہوا اٹھو زیارت کر لو, نیم شب حکم ہوا اٹھو زیارت کر لو, لوگ خوابیدہ دریچوں میں نمودار ہوئے. بہت شکریہ. نیم شب حکم ہوا اٹھو زیارت کر لو, لوگ خوابیدہ دریچوں میں نمودار ہوئے. اور جادے شوق ملاقات پہ ثاقب کب سے, جادے شوق ملاقات پہ ثاقب کب سے, گامزن ہیں تو مگر لگتا ہے بیکار ہوئے. بہت شکریہ. بہت خوب ثاقب ہمراز صاحب. یعنی قسمت میں نہ ہونے کی سہولت بھی نہیں, کتنا چاہا تھا نہ ہوتے پر لگاتار ہوئے. بہت خوب. ثاقب ہمراز صاحب کے بعد میں دعوت دوں گا جناب ارمان خان صاحب کو ان کے اس شعر کے ساتھ کہ تمام عمر کسی پیش و پس میں رہنا پڑا, تیرے بغیر تیری دسترس میں رہنا پڑا. ارمان خان صاحب تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. پہلے وہ پرندوں کو ہم زباں بناتا ہے, پہلے وہ پرندوں کو ہم زباں بناتا ہے, بعد جال بننے کو رسیاں بناتا ہے. صبح ہونے سے پہلے شور پھیل جاتا ہے, صبح ہونے سے پہلے شور پھیل جاتا ہے, کون رات بھر اتنی سسکیاں بناتا ہے. آج ایک سمندر نے جس سے دشمنی کر لی, آج ایک سمندر نے جس سے دشمنی کر لی, وہ تو صرف ساحل پر کشتیاں بناتا ہے. خاک دشت امکاں سے ایک دیا بنا کر کے, خاک دشت امکاں سے ایک دیا بنا کر کے, وحشت و تذبذب کی آندھیاں بناتا ہے. ایک غزل کے چند اشعار. ایسا عالم کا خوگر نہیں دیکھا ہم نے, ایسا عالم کا خوگر نہیں دیکھا ہم نے, دل تیرے جیسا شناور نہیں دیکھا ہم نے. کن پرندوں کے تعاقب کا نشہ تھا ہم پر, کن پرندوں کے تعاقب کا نشہ تھا ہم پر, دشت و صحرا سے کبھی گھر نہیں دیکھا ہم نے. خارزاروں سے مراسم کے سبب پھولوں کو, خارزاروں سے مراسم کے سبب پھولوں کو, دل نے چاہا بھی تو رک کر نہیں دیکھا ہم نے. بہت شکریہ. قصد دیرینہ تیری بے سر و پائی کی قسم, قصد دیرینہ تیری بے سر و پائی کی قسم, راہ میں میل کا پتھر نہیں دیکھا ہم نے. بہت شکریہ. جناب ارمان خان صاحب کے بعد میں دعوت دوں گا جناب سیف عرفان صاحب کو جو فیکلٹی آف سائنس سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ مسند کے آگے اتنا جھکایا ہے اپنا سر, مسند کے آگے اتنا جھکایا ہے اپنا سر, بچوں کا میرے دھڑ تو بنا سر نہ بن سکا. سیف عرفان صاحب. آداب. اساتذہ اکرام کی اجازت سے
مطلب شعر. ہاں چلو مانا کہ اب کے ہار کر بیٹھا ہوں میں. ہاں چلو مانا کہ اب کے ہار کر بیٹھا ہوں میں. آدھے دریا کا سفر تو پار کر بیٹھا ہوں میں. آدھے دریا کا سفر تو پار کر بیٹھا ہوں میں. اپنے گھر کا بھی پتہ کب یاد رہتا ہے مجھے. اپنے گھر کا بھی پتہ کب یاد رہتا ہے مجھے. ایک در تھا اس کو بھی دیوار کر بیٹھا ہوں میں. اپنے گھر کا بھی پتہ کب یاد رہتا ہے مجھے. ایک در تھا اس کو بھی دیوار کر بیٹھا ہوں میں. اور اب انہی کے خون سے یہ دل دھڑکتا ہے میرا. اب انہی کے خون سے یہ دل دھڑکتا ہے میرا. کتنے لوگوں کو یہاں پر مار کر بیٹھا ہوں میں. کتنے لوگوں کو یہاں پر بہت شکریہ مار کر بیٹھا ہوں میں. اور آخری شعر ہے کہ ایک طرف دنیا تیری تعمیر کرتا جاتا ہوں. ایک طرف دنیا تیری تعمیر کرتا جاتا ہوں. ایک طرف اپنا جہاں مسمار کر بیٹھا ہوں. ایک طرف اپنا جہاں مسمار کر بیٹھا ہوں میں. اور ایک غزل سے کچھ اور شعر. زندگی سے بھی نہیں آتی نبھانی افسوس. زندگی سے بھی نہیں آتی نبھانی افسوس. موت کے ہوتے نہیں کوئی معنی افسوس. موت کے ہوتے نہیں کوئی معنی افسوس. اور پھر تیرے بعد بہت چھان پھٹک کی ہم نے. پھر تیرے بعد بہت چھان پھٹک کی ہم نے. کاش اس دہر میں ہوتا تیرا ثانی افسوس. بہت شکریہ بہت شکریہ. کاش اس دہر میں بہت شکریہ. کاش اس دہر میں ہوتا تیرا ثانی افسوس. اور ہم سناتے گئے اور لوگ گما کرتے گئے. ہم سناتے گئے اور لوگ گما کرتے گئے. نسل در نسل وہی ایک کہانی افسوس. بہت شکریہ بہت شکریہ. نسل در نسل وہی ایک کہانی افسوس. اور ایک ایک کر کے بہت لوگ جدا ہوتے گئے. ایک ایک کر کے بہت لوگ جدا ہوتے گئے. پر وہ ایک زخم وہی ایک نشانی افسوس. بہت شکریہ. پر وہ ایک زخم وہی ایک نشانی افسوس. اور شہر اپنا ہو جہاں لوگ بھی اپنے عرفان. شہر اپنا ہو جہاں لوگ بھی اپنے عرفان. ایسی صورت میں بھی ہو نقل مکانی افسوس. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت شکریہ سیف عرفان صاحب. آپ کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, میں یہاں پڑھ دیتا ہوں. ایک گھر ہو بیوی بچے اور بس ایک نوکری. ایک گھر ہو بیوی بچے اور بس ایک نوکری. ہم جوان لوگوں کے اندر کتنے بوڑھے خواب ہیں. بہت شکریہ. آپ نے منفرد لب و لہجے میں اپنی غزل پیش کی. اسکالرز اور طلباء کی فہرست میں آخری شاعر لیکن نمائندہ اور نوجوان شاعر, ممتاز شاعر جناب اظہر نواز صاحب کو میں دعوت دوں گا ان کے اس شعر کے ساتھ کہ ملتے جلتے ہیں یہاں لوگ ضرورت کے لیے. ہم تیرے شہر میں آئے ہیں محبت کے لیے. جناب اظہر نواز صاحب. شکریہ آصف بھائی. آداب. اساتذہ اکرام کی اجازت سے مطلب عرض کرتا ہوں کہ تیرا یہی ہے حکم تو کم کر رہے ہیں دوست. تیرا یہی ہے حکم تو کم کر رہے ہیں دوست. جتنا مگر ضروری ہے غم کر رہے ہیں دوست. جتنا مگر ضروری ہے غم کر رہے ہیں دوست. حالانکہ پست ہونے کا خطرہ بھی اس میں ہے. حالانکہ پست ہونے کا خطرہ بھی اس میں ہے. دیوارے دل کو اور بھی نم کر رہے ہیں دوست. حالانکہ پست ہونے کا خطرہ بھی اس میں ہے. دیوارے دل کو اور بھی نم کر رہے ہیں دوست. جس راہ سے تو آیا ادھر دیکھتے ہوئے. جس راہ سے تو آیا ادھر دیکھتے ہوئے. آنکھوں کو اعتبار بہم کر رہے ہیں دوست. آنکھوں کو اعتبار بہم کر رہے ہیں دوست. ایک روز جاتے جاتے تجھے سونپ جائیں گے. ایک روز جاتے جاتے تجھے سونپ جائیں گے. یہ واردات دل جو رقم کر رہے ہیں دوست. یہ واردات دل جو رقم کر رہے ہیں دوست. کار فضول ہی سہی یہ کاروبار عشق. کار فضول ہی سہی یہ کاروبار عشق. کوئی کرے یا نہ کرے ہم کر رہے ہیں دوست.
کار فضول ہی سہی یہ کاروبار عشق، کوئی کرے یا نہ کرے ہم کر رہے ہیں دوست۔ آخر میں ایک غزل کے کچھ شعر، مطلب ہے کہ مرکب کچھ نہیں ہے صرف ایک پانی سے بنتا ہے، مرکب کچھ نہیں ہے صرف ایک پانی سے بنتا ہے، تیرا چہرہ میری آنکھوں میں آسانی سے بنتا ہے، تیرا چہرہ میری آنکھوں میں آسانی سے بنتا ہے، کوئی منظر ہو بس ہوتا ہے یوں ہی عام سا منظر، کوئی منظر ہو بس ہوتا ہے یوں ہی عام سا منظر، تماشا تو اے میرے دوست حیرانی سے بنتا ہے، تماشا تو اے میرے دوست حیرانی سے بنتا ہے، ہمیں سب یاد ہے لیکن ہمیں سب بھول جانا ہے، ہمیں سب یاد ہے لیکن ہمیں سب بھول جانا ہے، یہاں بنتا ہے جو کچھ لمحے فانی سے بنتا ہے، یہاں بنتا ہے جو کچھ لمحے فانی سے بنتا ہے، بکھرتی ہیں جو وہ زلفیں تو شب کی بات چلتی ہے، بکھرتی ہیں جو وہ زلفیں تو شب کی بات چلتی ہے، رخ صبح درخشاں اس کی پیشانی سے بنتا ہے، بکھرتی ہیں جو وہ زلفیں تو شب کی بات چلتی ہے، رخ صبح درخشاں اس کی پیشانی سے بنتا ہے، ذرا ایک سوچنا تجھ کو اور اپنے دل میں پا لینا، ذرا ایک سوچنا تجھ کو اور اپنے دل میں پا لینا، کوئی بھی کام ہو کب اتنی آسانی سے بنتا ہے، کوئی بھی کام ہو کب اتنی آسانی۔ بہت شکریہ اظہر نواز صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنا کلام پیش فرمایا۔ ہم پروگرام کو، اس تقریب کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے دو محترم اساتذہ موجود ہیں، ایک تو آپ جانتے ہی ہیں جناب عالم خورشید صاحب، اور دوسرے ڈاکٹر سرور ساجد صاحب۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سرور ساجد سر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام، اپنی غزل پیش فرمائیں۔ دونوں کتابیں جو آج منظر عام پر آئیں، یہ تقریباً 15 دن پہلے بھائی زبیر شاداب صاحب نے دونوں کتابیں مجھے دی تھیں، ایک خود اپنی دی تھی انہوں نے، ایک عالم صاحب نے دی تھی۔ تو غزل تو کیا برابر پڑھتا ہی رہتا ہوں میں، تھوڑا سا ایک کتاب جو عالم خورشید صاحب کا شعری مجموعہ ہے اس سے متعلق میں مختصر سا تاثر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے تو مجھے امید ہے کہ رسم اجرا کے اس جلسے کے بعد انشاءاللہ یقیناً عالم فہمی کا ایک نیا سلسلہ اور شروع ہوگا، نیا باب قائم ہوگا۔ عالم خورشید صاحب کی شاعری گزشتہ 44-45 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ ان کی آج جو 2 کتابیں جاری ہوئیں، کل کتابوں کی تعداد 10 ہے۔ اردو، ہندی، ہندوستان، پاکستان سے ملا کے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سے 9 شعری مجموعے ہیں اور ایک مونوگراف انہوں نے بہار اردو اکیڈمی کے لیے لکھا تھا پرویز شاہدی پر۔ تو 10 کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور جیسا کہ جمال صاحب نے ابھی اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ابھی بھی شاعر اپنے شعری سفر سے مطمئن نہیں ہے، اور پہم موج امکانی میں اگلا پاؤں نئے پانی میں کے مصداق اس کا سفر جاری ہے۔ 1988 عیسوی میں ان کی پہلی کتاب، پہلا شعری مجموعہ آیا تھا، اور 2023 میں کوئی مسافت باقی ہے یہ کتاب آئی۔ عالم خورشید کے طویل شعری سفر پر نظر کی جائے تو متعدد انفرادی باتیں ہمارے ذہن میں ابھر کر سامنے آتی ہیں، مثلاً یہ کہ عالم خورشید نے اپنی غزلوں میں جو الفاظ برتے ہیں وہ کسی ایک خانے میں نہیں رکھے جا سکتے، بلکہ جہاں جو لفظ انہیں اپنی بات کو کہنے کے لیے مناسب معلوم ہوا انہوں نے بڑے سہل انداز میں اسے استعمال کر لیا، چاہے وہ روایتی شاعری کا حصہ ہو یا پھر جدید یا مابعد جدید غزل میں استعمال ہوئے ہوں۔ اس کی طرف بھی
इशारा हो चुका है पहले। चूँकि आलम खुर्शीद को लफ्ज़ के लेबल से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो उन लफ्ज़ों को अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी के लिए अदा करते हैं, इसलिए वो अपनी बातों के इजहार में इम्तजाजी उसलूब के एक नुमाइंदा और जदीद तर शायर के तौर पर हमारे जहनों में एक देर पा नक्श छोड़ जाने में हद दर्जा कामयाब है। एक और अहम बात जो आलम खुर्शीद की गज़लों के कारी के जहन में मुताले के दौरान कौंधता रहता है, वो ये कि उनके अशआर में ना उलूम की नुमाइश है, ना ही तशबीहात व इस्तिआरात का मसनूईपन। वो अपने अंदाज से शेर में इस्तेमाल किए गए अल्फाज में पसे लफ्ज़ तख़य्युल की कारकर्दगी से ऐसे इशारे और मुनासिबात जमा कर देते हैं कि कारी का तख़य्युल उसमें शामिल होकर मानवी मंजरनामे की तफ़हीम बलोगत के साथ खुद ही कर लेता है। मैं अपनी मज़कूरा राय की शहादत के तौर पर यहाँ आलम खुर्शीद का एक शेर नकल करता हूँ। शेर है, कभी जो अक्ल ने चाहा के साथ ले जाए, तो दिल ने शोर मचाया नहीं जाते। शेर में अक्ल दिल कलीदी अल्फाज हैं। अक्ल दिल का फ़लसफ़ा फ़ारसी गज़लों के तवस्सुत से उर्दू का एक मुस्तकिल बाब रहा है, जिसके तहत हज़ारों अशार कहे गए हैं। और अगर इक़बाल के फ़लसफ़े अक्ल दिल को हम अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लें, तो फिर फ़लसफ़े अक्ल दिल का शायद ही कोई ऐसा गोशा बच रहेगा जो काबिल ज़िक्र और काबिल तवज्जा हो। लेकिन आलम खुर्शीद ने कोई भारी भरकम लहजा इस्तेमाल किए बग़ैर या नामानूस और शकील अल्फाज से परहेज़ करते हुए जो सादा सहल और सरल लहजा अख्तियार किया है, हम उसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन अगर मज़कूरा शेर में शेरियत कहाँ से वजूद में आ रही है, इसकी वजाहत करने को कहा जाए, तो शायद मैं इसका माकूल जवाब जवाज़ पेश नहीं कर सकता। आलम खुर्शीद के इस मजमूए के 5 नुमाइंदा अशार मुलाहज़ा करें। देखना है कब तलक ताबीर में ढलती नहीं, हाथ आई है जो दुनिया ख्वाबज़ारों से अलग। 5 अशार मैंने इंतखाब किए हैं, उसमें वो शेर भी है जो सिराज साहब ने पढ़ा था। मज़कूरा अशार में भी आप महसूस करेंगे कि एहसास की सतह पर एक नयापन है जो हमें नए ज़ाविये से मुतासिर करती है। लेकिन नए ज़ाविये का ये नयापन ना रोज़े रोशन की तरह आया है, ना ही चिस्तान बनता है, बल्कि हमें बड़ी आहिस्तगी के साथ खुद में ज़म कर लेता है और हम देर तक एक महसूसाती कैफियत से दोचार रहते हैं। यहाँ इस बात का इजहार मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आलम खुर्शीद की गज़लों के हवाले से मैंने अपनी गुफ्तगू में उनके जिस सहल अंदाज़ उसलूब का ज़िक्र किया है, उससे मेरी मुराद ये है कि आलम खुर्शीद के अशार मौज़ूआती तख़सीस के ज़रिए अपनी तफ़हीम नहीं करते, बल्कि एहसासात की सतह पर तरफ़ो बख्श कर अपने क़ारीन से दाद वसूल करते हैं। कुछ और तफसीलात हैं। ये मौज़ूआत की जो बात मैंने की कि मौज़ूआत आलम खुर्शीद की गज़लों की पहचान नहीं है, इस सिलसिले में चूँकि 2 किताबों का इजरा हुआ है, दूसरी किताब ख्वाबज़ार है जिसका इंतखाब डॉक्टर ज़ुबैर शादाब साहब ने किया है। मैं ज़ुबैर शादाब साहब के एक इक़्तिबास पे ये बात ख़त्म कर रहा हूँ जो उसका मुकदमा है। एक तरह से ज़ुबैर शादाब की तहरीर एक आलम का सफ़र, जिसे ख्वाबज़ार यानी आलम खुर्शीद के 9 शेरी मजमूओं के इंतखाब का मुकदमा कहना चाहिए, उससे एक इक़्तिबास मुलाहज़ा करें। नए मौसम की तलाश 1988 और ज़हर गुल 1998 तक आते आते आलम खुर्शीद ने न सिर्फ अपना लहजा पा लिया था, बल्कि अपनी शनाख्त कायम करने में भी कामयाबी हासिल कर ली थी। उसके बाद वो न सिर्फ ये कि अपने अशआर में सौती तहज़ीब कारी, लफ्ज़ों के इंतखाब और उनकी तरतीब पर ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आते हैं। याद रहे कि आलम खुर्शीद का ये वस्फ़ मौजू से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि इसका रिश्ता लसानी अमलिये के ज़रिए हैत की जामियत से कायम होता है। सफ़ा 14। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद एक मतला और एक शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। दिल का बस एक तकाज़ा है कि ऐसा कर लूँ, दिल का बस एक तकाज़ा है कि ऐसा कर लूँ, जागती आँखों से मैं नींद का सौदा कर लूँ। और जी में आता है
کہ اب آپ کو پتھر کہہ کر، ارمان بھائی جی میں آتا ہے کہ اب آپ کو پتھر کہہ کر چند لمحوں کے لیے بوجھ تو ہلکا کرنا۔ اب میں گزارش کروں گا محترم جناب عالم خورشید صاحب سے کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور اپنا کچھ کلام پیش فرمائیں۔ آپ کو آپ کے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ کیا بتلائیں کس کس بت کو ایک سجدے کی خواہش تھی، کیا بتلائیں کس کس بت کو ایک سجدے کی خواہش تھی، کس کس کی اوقات بتا دی ہم نے ایک پیشانی سے۔ جناب عالم خورشید صاحب۔ اس سے قبل کہ میں کچھ اشعار سناؤں، یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس خوبصورت بزم کو سجانے کے لیے کیفیٹیریا اور سر سید اکیڈمی کا شکریہ ادا کروں، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ڈفرینٹ شعبے کے لوگوں کو یہاں جمع کیا، جو مجھے پہلی بار ایسی محفل نظر آ رہی ہے۔ اس پروگرام کے لیے خصوصی مبارکباد اور شکریہ کے مستحق زبیر شاداب صاحب بھی ہیں، جن کی کوششوں سے یہ پروگرام آرگنائز ہوا۔ آپ تمام شرکاء اور جن لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میری شاعری کے حوالے سے، ان کا بہت بہت اور بہت شکریہ۔ اب چند اشعار پیش خدمت ہیں کہ دیکھیں گے ہم بھی کب تلک آپ انہیں بجھائیں گے، دیکھیں گے ہم بھی کب تلک آپ انہیں بجھائیں گے، شب کے مخالفین تو شب میں دیے جلائیں گے، دیکھیں گے ہم بھی کب تلک آپ انہیں بجھائیں گے، شب کے مخالفین تو شب میں دیے جلائیں گے، اور جلنے کی بو ہواؤں میں، جلنے کی بو ہواؤں میں، پھیلا دھواں فضاؤں میں، جلنے کی بو ہواؤں میں، پھیلا دھواں فضاؤں میں، ایسے میں کتنی دیر ہم جشن طرب منائیں گے، کہ پھیلا دھواں فضاؤں میں، جلنے کی بو ہواؤں میں، ایسے میں کتنی دیر ہم جشن طرب منائیں گے، اور خوابوں کے سبز باغ سے نیند کے جگنو اڑ گئے، کہ خوابوں کے سبز باغ سے نیند کے جگنو اڑ گئے، پریوں کے غول کہہ گئے لوٹ کے اب نہ آئیں گے، خوابوں کے سبز باغ سے نیند کے جگنو اڑ گئے، پریوں کے غول کہہ گئے لوٹ کے اب نہ آئیں گے، اور دام قفس سے دور اب رہنے لگے پرند سب، دام قفس سے دور اب رہنے لگے پرند سب، دانے ہزار ڈالیے اب نہ فریب کھائیں گے، دام قفس سے دور اب رہنے لگے پرند سب، دانے ہزار ڈالیے اب نہ فریب کھائیں گے، اور عشق و ہوس کے راستے چلتے نہیں ہیں ساتھ ساتھ، عشق و ہوس کے راستے چلتے نہیں ہیں ساتھ ساتھ، اہل ہوس ہیں آپ تو آپ چھپا نہ پائیں گے، عشق و ہوس کے راستے چلتے نہیں ہیں ساتھ ساتھ، اہل ہوس ہیں آپ تو آپ چھپا نہ پائیں گے، اور جتنے سوانگ کیجئے جتنے بھی روپ دھاریے، جتنے سوانگ کیجئے جتنے بھی روپ دھاریے، اوب گئے تماش بین اور کہیں وہ جائیں گے، جتنے سوانگ کیجئے جتنے بھی روپ دھاریے، اوب گئے تماش بین اور کہیں وہ جائیں گے،
اور ذل الہی آپ کی چالیں بتا رہی ہیں اب. ذل الہی آپ کی چالیں بتا رہی ہیں اب. آپ کے ہوش اڑ گئے آپ تو مات کھائیں گے. ذل الہی آپ کی چالیں بتا رہی ہیں اب. آپ کے ہوش اڑ گئے آپ تو مات کھائیں گے. اور اس سے ہمیں غرض نہیں آپ کو کیا پسند ہے. اس سے ہمیں غرض نہیں آپ کو کیا پسند ہے. ہم پر گزر رہی ہے جو ہم تو وہی سنائیں گے. اس سے ہمیں غرض نہیں آپ کو کیا پسند ہے. ہم پر گزر رہی ہے جو ہم تو وہی سنائیں گے. بہت خوب سر. ہم پر گزر رہی ہے جو ہم تو وہی سنائیں گے. بہت خوب. اس تقریب کے اختتام کے طور پر میں دعوت دوں گا اپنے محترم استاذ ڈاکٹر زبیر شاداب صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر اردو اکیڈمی کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر پیش فرمائیں. ڈاکٹر زبیر شاداب سر. السلام علیکم. جمع ہونے کے دو مقاصد تھے. ایک تو آپ لوگوں سے ملاقات. پہلی غرض بالکل یہی تھی کہ یوتھس جو کریٹیو رائٹرز ہیں اور خاص طور سے وہ جن کا تعلق صرف اور صرف شعبہ اردو سے نہیں ہے، اور پیغام یہ دینا تھا کہ اردو صرف شعبہ اردو میں سمجھی بولی یا تخلیق نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہ میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، ہیومنٹیز میں، سائنس فیکلٹیز میں، شعبہ قانون میں، طبیہ میں، یا اس طرح کے جتنے شعبے ہیں، ہر جگہ اپنا مقام رکھتی ہے. وہ بھی ہر جگہ کے دلوں میں رکھتی ہے. ہم نے اکثر اس پہلو کو نظر انداز کیا، اور ہم جب کینن بناتے ہیں، خاص طور سے سراج اجملی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں، تو لے دے کر کے پجامہ والا پجامے والے کا انتخاب کرتا ہے. یہ امپریشن جاتا ہے. ان بچوں کو حوصلہ افزائی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ ایسی تخلیقی قوت رکھتے ہیں کہ ان کو سن کے آپ اور ہم حوصلہ حاصل کریں گے. بس ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی عالم خورشید کس چیز کے محتاج ہیں؟ جہاں اردو شاعری سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، وہاں عالم خورشید ہیں. شعبہ اردو میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، دوسرے شعبے جات میں بھی اردو، دوسری یونیورسٹیز کے اردو شعبے میں پڑھائے جاتے ہیں. جو اردو شاعری کے اچھے قارئین ہیں، وہ چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بر صغیر کے اور کسی دوسرے ملک میں ہوں، یا گلف میں ہوں، یا ویسٹرن کنٹریز میں ہوں، عالم خورشید کو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو میں ینگسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے آئے اور اپنی بہت پیاری پیاری غزلیں، پیارے پیارے شعر سنائے. اور ان تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہم کو، آپ کو سننے اور ہماری ہدایت کے لیے یہاں تشریف فرما رہے. بلا تاخیر صرف 2-3 شعر عالم خورشید کے ہی میں سنا کے اس کا اختتام کرتا ہوں. تیری اطاعت قبول کر لوں بھلا میں کیسے. میں اکثر سناتا ہوں تو وہ وزن ہو جاتے ہیں کہ مجھے ہی سنا رہا ہے. تیری اطاعت قبول کر لوں بھلا میں کیسے، کہ مجھ پہ چلتا نہیں ہے خود اختیار میرا. اور بدل رہے ہیں سبھی ستارے مدار اپنے، بدل رہے ہیں سبھی ستارے مدار اپنے، میری جنوں پہ ٹکا ہے دار و مدار میرا. بہت بہت شکریہ.